जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। बजट सिर्फ दो पैसे के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि ये साल भर का पूरे इलाके के बारे में एक तफसीली लाहे अमल होता है। हुकूमत संजीदा नहीं है तो उसकी मर्जी, लेकिन हम अपना फर्ज अदा करेंगे, भले देश के आगे बीन ही बजाना क्यों न हो। जनाब स्पीकर, हम जमहूरी लोग हैं। ये असेंबली नहीं थी तो भी हम पॉलिटिक्स में थे। ये असेंबली वजूद में आई है तो भी पॉलिटिक्स में है। ये कोई सन 2021 आखिरी साल भी नहीं है, और न ही इससे पहले भी साल थे, उससे बाद में भी वक्त आएगा। हमारे मरने के बाद भी लोग पैदा होंगे, डेमोक्रेसी चलेगी, मुल्क का निज़ाम चलेगा। लेकिन ये जो बजट पेश किया गया है, मेरे तजुर्बे के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले जब आखिरी 5वें साल में पेश करते थे तो इस तरह का बजट लाते थे। कहीं ऐसा न हो कि इनका आखिरी बजट हो, क्योंकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। ये आखिरी बंदरबाट उस वक्त होती है, ये इस किस्म का रवैया उस वक्त होता है जब अगला कुछ नजर नहीं आता, साल खत्म हो जाता है। बहरहाल ये इनकी मर्जी। ये जहां जहां जवाबदेह है, ये खुद अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के सामने जवाबदेह होंगे। और अगर बजट बढ़ाने की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल जमीन पे 16 अरब रुपया है, 16.5 अरब, उसमें से 80% पहले वाले उन पे बेच दे तो 4 अरब रुपये रह जाते हैं। 4 अरब की बेस पे आपने अगर 80 अरब रुपये का बजट बनाया है तो ये धोखा किया है आपने, होना कुछ नहीं। बहरहाल एक खास तासुर अभी मिलता रहेगा इस पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में एक खास तासुर, उसको मैं कहूंगा नजरियाती करप्शन। वो ये कि लोगों को ऐसा रागिब किया जाएगा कि लोगों को नजरियाती जमातों में नहीं रहना है, अपनी किसी ईमान पे कायम नहीं रहना है, हर आने वाली हुकूमत के पीछे भागना है ताकि आपको फवायद हासिल हो। फिर कितने लोग इस माशरे में रहेंगे जो 1 अरब रुपये के खातिर ईमान तब्दील न करे। और उसका रिजल्ट ये आया है कि पाकिस्तान के अंदर हर आने वाली हुकूमत लोटों पर मुश्तमिल बनती है, और आजाद कश्मीर में भी शुरू हो गया, इधर भी ऐसा ही हुआ और पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ, जो कि हमारे माशरे और हमारे समाज के लिए सेहतमंद नहीं है। इसमें मेरा जाति कोई नुकसान नहीं है, इसमें कुछ लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इससे समाज बर्बाद होगा। और हर आदमी जो है इक़्तिदार के पीछे भागना जानेगा, तो जिन कोतों के पास ताकत है फिर ये सारे लोग उनके आलयकार बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी खत्म और डिक्टेटरशिप जो है वो कायम हो जाएगी। इसका अल्टीमेट रिजल्ट है ये। जनाब स्पीकर, कोई भी शख्स कोई भी कानून बनाता है तो उसको 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुद पर अप्लाई करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं कानून अपने मुखालिफ के खिलाफ बनाने के बाद उसका इतलाक कल मेरे ऊपर न हो, क्योंकि कल मेरा मुखालिफ उस जगह आएगा जहां मैं आज हूं और मैं वहां जाऊंगा जहां मेरा मुखालिफ आज बैठा है। ये बददियानती है इस तरह की कानून साजी। तो हम पार्लियामेंटेरियंस को ईमानदारी से काम लेते हुए कानून गैर जानिबदार बनाना चाहिए। मैं सीएम साहब और कैबिनेट के इस बात का तो हामी हूं कि ये बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट या कोई अफराद बनाने के बजाय अवामी नुमाइंदों की इसके अंदर इनपुट हो। मैं तो उसका हामी हूं, लेकिन इसका इनिशिएट करते वक्त अवामी नुमाइंदे से पूछना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है, इस मरतबा तो ऐसा हुआ है कि अवामी नुमाइंदे की बुनियाद पर अगर डिपार्टमेंट्स ने भी थोड़ा बहुत कुछ इंसाफ से काम सामने लाया तो उस पर भी डाका डाला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैकेनिज्म डेवलप हो। आज ये लोग इक़्तिदार में हैं, कल इन लोगों में से, मैं तो खैर इक़्तिदार में कभी नहीं आऊंगा, वो एक अलग बात है, इनमें से उस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ आएंगे। मेरे सामने 3 मरतबा ये तब्दील हुए और मैंने उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी कहा जनाब आले आप लोगों ने हारना है, कोई और आएंगे, आप थोड़ा देख के करें। मेहदी शाह साहब के दौर में तो मुझ पर हंसने लगे, फिर मुस्लिम लीग नून के दौर में भी ऐसा हुआ। अब ये भी हंसते हैं या रोते हैं मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं एक इलाके के सन ऑफ द सॉइल की हैसियत से दिल की बात कहूंगा, भले किसी पर असर हो या ना हो। तो लिहाजा ये नजरियाती करप्शन की तरफ न ले जाए, मैकेनिज्म डेवलप करे,
ایک آدمی چھور بٹ میں فرانو میں ایک لوگوں کا جو ہے وہ چینل کا مسئلہ ہے، وہاں پر جو ہے لوگوں کو روڈ کا مسئلہ ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہے، تو ابھی یہاں گلگت سے گجر سے دیامر سے ایک ایکشن اگر وہاں تعین ہے کھپلو میں، وہ فرانو کے لوگوں کے بارے میں تو نہیں جانتا ہے نا اتنا کچھ، اگر جان بھی لیتا ہے تو وہ تو بات تو نہیں ہوگی۔ لوگ جو عوامی نمائندے کے پاس آتے ہیں تو عوامی نمائندے کے ساتھ ایک مشاورت ہونی چاہیے، اور اس مشاورت کے تحت اگر چیزیں ڈیولپ کر کے پھر ادارے اس پر کام کریں گے۔ اور یہ بھی ایک بدبختی ہے کہ معاشرے کے اندر زبردست قسم کی جہالت کی بھی ایک انتہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آ کر ٹی وی پہ کہتے ہیں جناب علی عوامی نمائندوں کو پیسے نہیں دینا چاہیے۔ جناب سپیکر آپ کو کوئی پیسہ ملا ہے اس طرح کا؟ یا یہ پیسہ ہمارے پہلے کا سپیکر جناب فدا محمد ناشا صاحب کو ملا تھا، وزیر بیگ صاحب کو ملا تھا، یا کسی ممبر کو ملا ہے، اب 4 مرتبہ واپس آئے، پیسے تو کوئی نہیں دیتا ہے نا جی۔ اگر کرپشن روکنا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو آپ ٹھیکیداری نظام پر نظر رکھیں۔ پیسے تو ٹھیکیدار اور جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ مل کے وہاں ضائع کرتے ہیں قوم کا، بات آتی ہے ممبروں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر، گالیاں پڑتی ہے عوام کے وزیر کے اوپر، اور کرپشن ہے نیچے چھوٹے ملازمین کے ہاں، تو گالیاں اس لیے پڑتی ہے کہ لوگوں نے اٹھا کے اس کو اوپر اس لیے بٹھایا ہے کہ وہ ان پر چیک رکھے، چیک رکھنے کے لیے شیئر مانگے گا تو گالیاں پڑیں گے۔ جناب سپیکر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس گلگت بلتستان کو سوئٹزرلینڈ بنانے کے لیے کوئی اضافی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ 47 سے آج تک اسلام آباد نے یہاں جو پیسہ بھیجا ہے صحیح معنوں میں خرچ ہوتا تو ہم کب کے سوئٹزرلینڈ بنا چکے ہوتے ہیں۔ ہم سوئٹزرلینڈ کے باشندے نہیں ہیں تو گلگت بلتستان کی زمین کیسے سوئٹزرلینڈ بنے گی؟ مکان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مکین سے ہوتا ہے۔ اگر اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ اگر لڑ پڑے اور توڑ پھوڑ شروع کرے تو کیا اس کی خوبصورتی یا ساری چیزیں باقی رہیں گی؟ اگر یہ اسمبلی اس طرح کی بھی نہیں بلکہ تھوڑے بہت اگر یہ خراب حالت میں بھی ہے اور اچھے مکین ہے تو اس کو صاف کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرکشن پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے بجٹ جو ہے وہ کرپشن کو پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے بجٹ جو ہے لوگوں کے درمیان ڈسکریمنیشن اور آپس میں نفرتیں اور یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ جناب سپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کروں، حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے کبھی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت بڑی طاقت دے سکتا ہے پھر چھین بھی لیتا ہے، بہت بڑا حسن دے سکتا ہے چھین بھی لیتا ہے، بہت کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ اقتدار تک اس وقت تک نہیں پہنچاتے جب تک عدل کا اس میں اندر جواز نہ ہو، وہ عادل نہ ہو۔ عادل کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ عدل کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدل ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، اس کا مناسب حصہ اس کو مل جانا، یہی عدل کہتے ہیں۔ تو ابھی رحمت خالد صاحب جو ہے نسبتاً ہم اس کو خود سے جو ہے کم پڑھا لکھا کہتے ہیں نا، یہ اپنا سی ایم صاحب خالد خورشید صاحب کی بیرسٹری کو اس کو دینا چاہیے، اس کی کم پڑھی لکھی اس کو دینا چاہیے۔ اس نے پوری چیز کھول کے سامنے رکھا، کیا یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ عدل ہے؟ پھر جناب فلسطین کا مسئلہ دنیا نہیں سنتی ہے، کشمیر کا مسئلہ دنیا نہیں سنتی ہے، دنیا کبھی بھی نہیں سنے گی۔ دنیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ مودی وہ کام کر نہیں رہا جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہودی وہ کام فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ یہ کوئی رویہ ہے؟ یہ حکومتوں کا رویہ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ میں آپ کے اپوزیشن میں جیت کے آیا ہوں نا، اسی حلقے کے اندر 6000 لوگوں نے تحریک انصاف کو بھی ووٹ دیا ہے، پیپل پارٹی کو بھی 5000 لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ ان لوگوں کا کیا گناہ ہے اس کے اندر؟ ہم یہاں تک بھی کہتے ہیں، اصولی طور پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں تک بھی کہتے ہیں نواز ناجی کے نام پر یہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک سین کام کرا دے، اچھا کوئی دوسرا وزیر کام کرا دے، میرا مخالف جو بھی کوئی آدمی ہے اس کے نام پر کر دے، مجھے ڈیولپمنٹ سے غرض ہے۔ میرے حلقے کے اندر 200 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے اس حلقے کے اندر ایک پرائمری اسکول اس مرتبہ نہیں رکھا گیا ہے۔ میں اس بات کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یا یونائٹڈ نیشن کو لکھوں تو شاید کوئی آ کے حکومت پاکستان سے پوچھے کہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے لوگوں کو ایجوکیشن سے باہر رکھنے کی، لوگوں کو ایکسس سے باہر رکھنے کی۔ تو جناب ہمیں باقی نہ بنا دے، ہمیں اس حد تک اس ریڈ لائن سے باہر جانے نہ دے۔
تو بہتر ہوگا. ہم کسی ریڈ وائٹ لائن سے کراس کرنے سے نہیں ڈرتے. ایک اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اپنے ذہن سے نکال دیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم اس معاشرے کے اندر ہیں, ہم کوئی افلاطون نہیں ہے, ہم کوئی بولو پہلوان نہیں ہے, ہم کوئی بہت بڑے اسکالر نہیں ہے, ہم انسانوں میں سے ایک انسان ہے, اور لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے, اور ہم اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر, اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ مل کر. نہیں تو نہ صحیح. جناب سپیکر, اگر یہ صورتحال رہی تو میں تو یہ کہوں گا کہ بندر کے ہاتھ میں چھرا دینے والی بات ہو گئی. اب تو سب کو ڈر کے بھاگنا پڑے گا, وہ تو اپنے آپ کو بھی مارے گا, خود کو بھی مارے گا. یہ تو جہالت کی ایک انتہا ہو گئی اس علاقے کے اندر. تو اس بجٹ کو ہر قیمت اور ہر صورت اس اے ڈی پی کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ چل نہیں سکتی ہے یہ اے ڈی پی کسی صورت. اور کل کو اگر واقعی میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن وہ تو پیدا ہی ہوگا, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے جو کچھ اس کے اندر ہے. تو لہٰذا ہماری آپ کے وساطت سے اس ایوان کے اندر یہ کہنا ہوگا کہ اصولوں کو مد نظر رکھا جائے, قوم اور وطن کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے, ہمارے ذاتی ضروریات کو نہیں, ڈیموکریسی کو مد نظر رکھا جائے, سماجی انصاف جو ہے, سماج سے کرپشن کو ختم کر کے ایک ٹالرنٹڈ ایک ماحول پیدا کرنے کی حکومت کوشش کرے. اگر یہ ساری چیزیں ہوئی تو ٹھیک, نہیں ہوئی تو یہ قدرت کا بھی نظام ہے جناب کہ یہ واقعی میں آخری جو ہے وہ بجٹ ثابت ہوگا, اور یہاں تبدیلی آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. عمران خان صاحب کی تبدیلی آئے یا نہ آئے, باقی تبدیلیاں آتی ہی رہتی ہیں, تو اس میں کبھی ادھر کا ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے, تو اس کو بھی سوچ کے کرے. اس سال کو آخری سال سمجھ کر یہ نو اینڈ لاسٹ یہ نہیں ہے, کچھ چلا لے اس کو آگے, بہتر یہ ہے. لیکن چلانے کا یہ کوئی انداز نہیں ہے. میں بھی 9 سال تک اس اسمبلی کا ممبر رہا ہوں, مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہے, کبھی ایسا نہیں کیا. تحریک انصاف نے میرے ساتھ کوئی بہت بڑی ناانصافی بھی نہیں کی ہے. الیکشن میں بھی پیپل پارٹی کے دور میں, مہدی شاہ صاحب کے دور میں سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ اور ڈپریسڈ ممبر تھا, لیکن اس دور میں بھی میرے ساتھ اس طرح کا امتحان, میری مینس مطلب پوری اس کی بات کر رہا ہوں میں, اپوزیشن کی نہیں ہوا. مسلم لیگ نون میں بھی ہم نے اس آدمی کے خلاف بڑی اپوزیشن کی, چھوٹی نہیں, لیکن اس نے اس طرح نہیں کیا. یہ ایک سلو پائزننگ اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ. جناب آج کل لوگ نفسیات جانتے ہیں, چہروں سے کچھ نہیں ہوتا. تو مہربانی کر کے حکومت برابر کرے, نہ کرے تو ہم اپنی برابری خود کریں گے. شکریہ.